بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس وقت سے ذریت آدم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ آدم کی اولاد کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ اس دنیا کو بنانے کا اصل مقصد جو قرآن پاک کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی اولاد کی آزمائش کی جائے کہ ان میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے اور کون اپنے نفس کا غلام بن کر دنیا میں فساد مچاتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور کون اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا میں فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کسی نہ کسی طرح کے مشکل حالات میں ڈال کر ان میں استقلال اور ثابت قدمی پیدا کرتے اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان میں کردار کی مضبوطی پیدا کرتے تھے۔ اس مضمون میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں، ان کے صبر و استقلال اور ان کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذکر کریں گے تاکہ نوجوان ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں اور جذباتی لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا سہارا لے سکیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیل بیان کی ہے اور ان کی تفصیل کے واقعات کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو ہم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کو جسمانی تشدد، ذہنی اذیت اور کردار کشی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بڑے استقلال کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ سے کسی مشکل پر کوئی گلہ نہیں کیا۔ آزمائشوں میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کی آزمائش کی اس سے کہیں گنا زیادہ نعمتیں دیں، انہیں عظیم الشان منصب اور عزت عطا کی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش میں کامیابی پر انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی سب دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف بہت ہی سلجھے ہوئے مہذب انسان تھے جس کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان میں وہ پیغمبری کے آثار دیکھتے تھے اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے جس کی وجہ سے باقی بھائی بہت حسد کرنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے اور انہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں اندازہ بھی ہو کہ وہ مستقبل میں نبی بنیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ پہلے ہی تم سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ ابا جان یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، تو ہم کیوں نہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، اس طرح ابا جان کی ساری محبت ہمیں مل جائے گی۔ ایک دن سب مل کر بیٹھے اور یوسف علیہ السلام سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے بیشتر کی رائے تھی کہ حضرت یوسف کو جان سے مار دیا جائے اور پھر توبہ کر کے صالح بن جائیں گے، اس طرح وہ اپنے ابا کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جائیں گے اور ان کی ساری توجہ ہمیں مل جائے گی۔ ان 10 بھائیوں میں سے ایک نسبتاً بہتر تھا، غالباً ان کا نام یہودا تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، پانی کی تلاش میں کوئی قافلہ آئے گا اور اسے نکال کر لے جائے گا اور اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ سب بھائی اس بات پر متفق ہو گئے۔ وہ سب مل کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟
ہم سب کا ارادہ ہے کہ کل سب مل کر گھومنے پھرنے جائیں گے اور کچھ کھیل کود بھی کریں گے۔ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا اور ہم اچھی طرح اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف کے بھائی ان سے کینہ رکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ حضرت یعقوب نے انہیں ٹالنے کے لیے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم یوسف کو ساتھ لے جاؤ اور اپنے کھیل کود میں لگے رہو اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اصرار کیا تو حضرت یعقوب نے انہیں حضرت یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے پروگرام کے مطابق وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں دیکھا تو انہیں وہاں سے نکالا اور غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ منڈی سے مصر کے ایک بڑے عہدیدار نے انہیں خرید لیا اور ان کی شخصیت کی وضاحت اور وقار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھیں۔ یہاں ان کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ ان کی آزمائش کے اسی پہلو کو حقیقتاً ہم نوجوانوں کے لیے مثال بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ہر امتحان میں مثبت رویہ رکھا اور ہر امتحان میں اس کے مثبت پہلوؤں پر نظر رکھی اور استقامت اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے گئے۔ حضرت یوسف تھوڑے بڑے ہوئے تو بہت ہی خوش شکل اور باوقار شخصیت کے مالک بنے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو پسند کرنے لگی۔ ایک دن جب وہ عزیز مصر گھر میں نہیں تھا، حضرت یوسف کے بارے میں زلیخا کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ حضرت یوسف نے جب محسوس کیا کہ زلیخا کی نیت اچھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے مالک کے ساتھ خیانت کروں، لیکن زلیخا اپنے جذبات میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ بس آ جاؤ۔ حضرت یوسف اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے اور زلیخا نے ان کو پیچھے سے کھینچا تو حضرت یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنا چاہتا، تو اس گھڑی میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بندہ جب خود استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ جب دروازہ کھلا تو زلیخا نے اپنے میاں کو سامنے کھڑا پایا۔ اس نے یکدم اپنی چال بدلی اور الٹا حضرت یوسف کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برا کرنا چاہے اس کی سزا تو بس قید ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنے مالک سے کہا کہ میں آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہاں ایک بہت ہی سمجھدار آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار زلیخا ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے زلیخا، بے شک تو ہی قصوروار ہے۔ غز یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے بارے میں یہ باتیں سنی تو ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں شہر کی معزز خواتین کو مدعو کیا اور حضرت یوسف کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ ان بیگمات نے جب حضرت یوسف کی پاکیزگی اور وقار دیکھا تو مبہوت رہ گئیں اور اپنی اداؤں کے جال میں ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگیں اور حضرت یوسف سے کہنے لگیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی، اور انہوں نے اسی طرح کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان خواتین کی چالوں سے بچا۔ ان کی باتیں مان کر برائی میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا کو قبول کیا اور شہر کے معزز لوگوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ اس نازک موقع پر جس طرح انہوں نے خود کو بچایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی خاص مدد کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر یوسف اللہ کی برہان نہ دیکھتے تو ضرور بہک جاتے۔